یہ گھر نہیں ہے بیٹا، جیتا جاگتا قبرستان ہے۔ یہاں دیواروں کی بھی کان اور رات کی خاموشی تو ایسے کاٹتی ہے جیسے کوئی گلا گھونٹ رہا ہو۔ بڑا ہی کوئی پراسرار و منحوس سایہ ہے اس حویلی پر۔ رشیدہ خالہ نے حرین کے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا تو زینیا کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ خالہ، آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں، میں یہاں نوکری کرنے آئی ہوں، کسی بھوت بنگلے میں تھوڑی آ گئی ہوں۔ زینیا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تمہیں نہیں پتا بیٹا، رشیدہ خالہ اس کے قریب آئیں، جب سے اس بچی کی ماں۔ خیر چھوڑو، تم پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی رکھتی ہو، اس حویلی میں آیا کا کام کرنے کیوں آ گئیں؟ رشیدہ خالہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے دبی آواز میں پوچھا۔ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں خالہ، ابا کی دوائیوں کا خرچہ، اوپر سے کرائے کا مکان، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، ورنہ میں اتنی دور کیوں آتی؟ زینیا نے اداسی سے کہا۔ اللہ آسانی کرے بیٹا، پر میں تمہیں ایک بات سمجھا دوں۔ رشیدہ خالہ اور قریب آ گئیں، ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ صاحب، یعنی سلطان صاحب، وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہیں، ان کا غصہ، ان کے اصول، سب بہت عجیب ہیں۔ اس حویلی میں کوئی ان کے سامنے اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیتا، اور حرین بی بی، بس اللہ ہی حافظ اس بچی کا، پچھلی 2 آیا تو ہفتہ میں ٹک نہ سکیں۔ رشیدہ خالہ کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی۔ خالہ کا رنگ اڑ گیا، وہ سر جھکا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئیں۔ زینیا نے پلٹ کر دیکھا، دروازے میں ایک دراز قد، پرکشش، انتہائی سخت گیر چہرے والا انسان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جو سامنے والے کو جما دے۔ تم سائرہ کے ریفرنس سے آئی ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ سلطان کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی۔ جی، میرا نام زینیا ہے۔ اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ غور سے سنو، مجھے فالتو بات پسند نہیں، اور احکامات کی خلاف ورزی کو یہاں کوئی معافی نہیں۔ وہ چلتے ہوئے حرین کے جھولے کے پاس آیا۔ پہلا اصول، حرین کے کمرے کی کھڑکیاں آج کے بعد کبھی نہیں کھلیں گی۔ باہر کی ہوا کا ایک جھونکا بھی اندر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن سر، بچی کے لیے تھوڑی تازہ ہوا، میں نے کہا نا۔ نہیں، اس نے سختی سے بات کاٹی۔ دوسرا اصول، بچی کو جو بھی دودھ یا کھانا دو، پہلے خود چکھو گی۔ حویلی کے باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آئے گی، جو چاہیے مجھے بتاؤ گی۔ جی بہتر، زینیا نے بامشکل تھوک نکلا۔ یہ شخص واقعی کوئی شکی خپتی انسان لگ رہا تھا۔ اس سب سے اہم بات، سلطان نے انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کی، یہ تمہارا اور حرین کا پورشن ہے، تم بس یہیں رہو گی، حویلی کا دوسرا حصہ میرا ہے، تمہارا اس طرف آنا جانا بالکل منع ہے۔ مجھے اپنی پرائیویسی میں کسی کی دخل اندازی بالکل پسند نہیں۔ اپنا کام کرو، اپنے پورشن تک محدود رہو۔ وہ بنا کوئی مزید بات کیے وہاں سے چلا گیا۔ اس حویلی میں آئے ہوئے اسے چند دن گزرے تھے۔ وہ دیکھتی کہ سلطان کسی نہ کسی طرح سے نوکروں کو کوئی نہ کوئی حکم دیتا رہتا، کوئی نہ کوئی نئی پابندی صادر کر دی جاتی۔ زینیا کو یقین ہو چکا تھا کہ بچی کا باپ ایک نمبر کا ہٹلر تھا۔ زینیا کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ اپنے پورشن میں رہے، اس طرف کم ہی آئے۔ ایک رات دودھ گرم کرنے کی خاطر وہ کچن میں آئی تو سلطان اس طرف آ نکلا۔ اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ گلابیاں تیر رہی تھیں۔ زینیا، اس کی پکار پر وہ ساکت ہو گئی۔ اگر بچی کا باپ بیمار ہو تو کیا آیا کچھ دیر کے لیے اس بچی کو چھوڑ کر اس کے باپ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی؟ وہ اس کی کلائی تھامے پھنسوں پھونک رہا تھا، بدن آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ میرا سر دبا دیں پلیز۔ سلطان ملتجی ہوا اور زینیا اس کی جرات پر ہراساں ہو گئی۔ وہ بالکل سن ہو کھڑی تھی۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی حدود اور پورشن کے اتنے سخت اصول بناتا تھا، آج خود ان اصولوں کو توڑ کر ایک بے بس انسان کی طرح اس کی کلائی پکڑے کھڑا تھا۔ بخار کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ زینیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانا چاہتی تھی لیکن سلطان کی گرفت مضبوط تھی۔ سر، آپ کو تیز بخار ہے، میں دوائی لاتی ہوں، زینیا نے گھبراہٹ میں کہا۔ نہیں، کوئی دوائی نہیں، وہ غنودگی اور خوف کے مارے ملے جلے جذبات کے ساتھ بڑبڑایا۔ وہ اسے مار دے گی، دروازہ بند کر دو، اسے اندر مت آنے دینا۔ زینیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہراساں ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ آخر کس سے ڈرتا تھا؟ کون مار دے گی؟ کیا اس ہٹلر نما انسان کا کوئی جانی دشمن ہے؟ اس کی کلائی ابھی بھی سلطان کی مضبوط مگر تپتی ہوئی گرفت میں۔ سر ہوش میں آئے، کون مار دے گا؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ زینیا نے گھبرا کر اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی لیکن بخار کے باوجود اس کی گرفت لوہے جیسی تھی۔ زینیا، دروازے، اس کی آواز ہانپنے میں بدل گئی۔ اسے روکو، وہ میری حرین تک پہنچ جائے گی۔ کوئی نہیں پہنچے گا سر، آپ میری بات سنیں، آپ کھڑے نہیں رہ پا رہے ہیں، آئیں یہاں بیٹھیں۔ زینیا نے اسے سنبھالتے ہوئے کچن کے ساتھ لاؤنج کے صوفے تک لانے کی کوشش کی۔ سلطان کا بھاری وجود اس پر بوجھ بن رہا تھا لیکن وہ بمشکل اسے صوفے تک لانے میں کامیاب ہو گئی۔ سلطان صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا
اور سر پیچھے گرا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میرا سر پھٹ رہا ہے زینیا۔ اس کی آواز کسی زخمی شیر جیسی تھی جو بے بس ہو چکا تھا۔ پلیز بس تھوڑی دیر۔ زینیا چند قدم پیچھے ہٹی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ وہی متکبر اور ظالم انسان تھا جو اسے کھڑکیاں بند رکھنے کے سخت احکامات دے رہا تھا، اور اب وہ کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ زینیا نے ہچکچاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، صوفے کے پاس کھڑی ہو کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ واقعی آگ کی طرح جل رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اس کا سر دبانا شروع کیا۔ سلطان کے چہرے کے تناؤ میں تھوڑی سی کمی آئی۔ کون ہے وہ سر؟ زینیا سے رہا نہیں گیا، اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ کون مارنا چاہتا ہے؟ سلطان نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں جانتی، وہ پاگل ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، لیکن اتنے گارڈز ہیں باہر، مین گیٹ پر پہرا ہے، کوئی کیسے اندر آ سکتا ہے؟ زینیا نے اس کے ماتھے کی رگیں دباتے ہوئے لاجک دی تاکہ اس کا خوف کم ہو۔ سلطان نے اچانک آنکھیں کھول دیں اور زینیا کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی سرخ اور وحشت زدہ آنکھیں زینیا کے لیے بالکل قریب تھیں۔ گارڈز، وہ گارڈز کو چکما دے سکتی ہے۔ تم اسے نہیں جانتی زینیا، وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ اس کی سانسیں پھر سے اکھڑنے لگیں۔ وہ کون عورت ہے سر؟ آپ بتائیں مجھے، ہم پولیس کو بلاتے ہیں۔ کوئی پولیس نہیں، وہ چیخنے کے انداز میں بولا، پھر کھانسنے لگا۔ کوئی پولیس کچھ نہیں کر سکتی، بس تم حرین کو اکیلا مت چھوڑنا، وعدہ کرو مجھ سے۔ میں اس کے پاس ہی رہتی ہوں سر، وہ سو رہی ہے اپنے کمرے میں، آپ پرسکون ہو جائیں۔ زینیا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالتے ہوئے دوبارہ نرمی سے اس کا سر دبانا شروع کیا۔ خاموشی چھا گئی، صرف سلطان کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ زینیا کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ کوئی عورت ہے جو حرین کی جان کی دشمن ہے۔ کیا وہ سلطان کی کوئی پرانی دشمن ہے یا کوئی اور راز ہے؟ آپ کو دوائی لینی چاہیے سر، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ زینیا نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن سلطان نے اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ لیا۔ مت جاؤ، بس ایسے ہی دباتی رہو، درد بہت زیادہ ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی جس نے زینیا کے قدم پھر روک دیے۔ ایک ظالم ہٹلر باپ اور ایک بے بس خوفزدہ انسان۔ زینیا کو سلطان کی شخصیت کے دو رخ بالکل پاگل کر رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص سے نفرت کرے یا ہمدردی۔ سر، اگر آپ کو اتنا ہی خطرہ ہے تو آپ حرین کو لے کر کہیں اور کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس حویلی میں قید کر کے رکھنے سے کیا ہوگا؟ زینیا نے اس کے سر کے پچھلے حصے کو دباتے ہوئے پوچھا۔ کہاں جاؤں؟ وہ تلخی سے مسکرایا، بند آنکھوں کے ساتھ ہی بولا، کہاں چھپاؤں اسے؟ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ لے گی۔ یہی محفوظ حویلی ہے، یہاں کے اصول میری بچی کو بچا سکتے ہیں۔ اگر تم نے میرے اصول توڑے زینیا تو تم میری بیٹی کی قاتل ہوگی۔ یہ لفظ زینیا کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگے۔ قاتل؟ میں کیوں چاہوں گی ایسا سر؟ میں تو بس اس معصوم کی بھلائی چاہتی ہوں۔ اس بند کمرے میں اسے گھٹن ہوتی ہے۔ گھٹن موت سے بہتر ہے۔ سلطان کی آواز اب نیند اور غنودگی میں ڈوب رہی تھی۔ کھلی ہوا میں موت ہے، اسے اندر مت آنے دینا میری حرین۔ آہستہ آہستہ اس کی گرفت زینیا کے دوپٹے پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی سانسیں ہموار ہونے لگیں اور بخار اور تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر سو چکا تھا۔ زینیا وہیں ساکت اسے دیکھتی رہی۔ اس کی باتوں نے زینیا کے اندر خوف اور تجسس کا ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کون سی عورت تھی جس کا خوف سلطان جیسے با اثر اور سخت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا؟ کیا واقعی حرین کی جان کو خطرہ تھا یا یہ سب سلطان کا وہم تھا؟ زینیا نے گہری سانس لی اور کچن کی طرف مڑ گئی، لیکن اب حویلی کی خاموشی اسے پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزری۔ سلطان کے وہ خوفزدہ جملے اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ صبح ہوئی تو حرین کے جاگنے کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ بچی کو فیڈر دیا تو اس کی نظر کھڑکی کے شیشے سے چھن کر آنے والی دھوپ پر پڑی۔ حرین کا چہرہ واقعی پیلا اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہارا باپ تو پاگل ہو چکا ہے حرین، لیکن میں تمہیں اس طرح گھٹ گھٹ کر بیمار نہیں ہونے دوں گی۔ زینیا نے بچی کو گود میں اٹھایا۔ بس 10 منٹ کی تو بات ہے، ہٹلر صاحب تو رات والے تیز بخار کی وجہ سے سو رہے ہوں گے، ہم جلدی سے دھوپ سیک کر واپس آ جائیں گے۔ زینیا دبے قدموں حرین کو لے کر حویلی کے پچھلے لان میں آ گئی۔ کھلی اور تازہ ہوا چہرے سے ٹکرائی تو حرین نے بھی خوشی سے ہاتھ پاؤں مارے۔ زینیا مسکرا دی اور اسے گھاس پر کھڑا کرنے لگی۔ زینیا! اچانک ایک ایسی خوفناک دھاڑ نے
لان کے پرسکون ماحول کو چیر کر رکھ دیا۔ زینیا کے ہاتھ سے حورین گرتے گرتے بچی۔ اس نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ سلطان لان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی حالت کل رات والے بے بس اور بیمار انسان جیسی بالکل نہیں تھی۔ آج وہ غصے سے بھرا ایک وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری اجازت کے بغیر تم اسے یہاں کیسے لائی؟ اس نے قریب آتے ہی زینیا کے بازو کو اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ سر چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بچی ڈر رہی ہے آپ سے، زینیا نے حورین کو سینے سے لگاتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ حورین سلطان کی اونچی آواز سن کر واقعی سہم گئی تھی۔ بچی ڈر رہی ہے؟ اور تم جو اسے موت کے منہ میں لے آئی ہو، اس کا کیا؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخا۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ کیسی موت سر؟ خدا کا خوف کریں۔ زینیا بھی پھٹ پڑی۔ خوف کے باوجود اس نے دفاع کیا۔ دھوپ سے کون مرتا ہے؟ اس بچی کا چہرہ دیکھیں، بند کمرے میں پیلی پڑ گئی ہے۔ اسے تازہ ہوا اور وٹامن ڈی کی ضرورت ہے۔ آپ اسے قید کر کے بیمار کر رہے ہیں۔ بھاڑ میں گئی ہوا، بھاڑ میں گیا تمہارا وٹامن ڈی، سلطان نے گرجتے ہوئے کہا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے بتانے والی؟ میری بیٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ تم نے میرے اصول توڑے ہیں زینیا۔ کون سے سر اصول؟ جو یہ جیل کے اصول ہیں، کسی گھر کے نہیں۔ آپ اسے مار رہے ہیں سلطان صاحب، یہ محبت نہیں پاگل پن ہے۔ زینیا نے حورین کو چپ کرواتے ہوئے لاجک دینے کی کوشش کی۔ وہ واقعی اس شخص کو ذہنی حالت سے تنگ آ چکی تھی۔ ہاں ہوں میں پاگل۔ اس نے زینیا کی طرف ایک اور قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور خوف کا ایک عجیب سا ملاپ تھا۔ اور اگر تم نے دوبارہ میری بچی کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی تو تم میرا اصلی پاگل پن دیکھو گی۔ اسے کوئی دیکھ لے گا، تم نہیں سمجھتی؟ وہ دیکھ لے گی۔ کون دیکھ لے گی سر؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ کا بخار ابھی اترا نہیں ہے شاید، آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ بکواس بند کرو، مجھ سے بحث مت کرو، ابھی کے ابھی اندر لے کر جاؤ اسے، اور اگر آج کے بعد تم اسے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جاؤ اندر۔ وہ اتنے بھیانک اور کاٹدار انداز میں بولا کہ زینیا کا صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ایک نظر سلطان کی وحشت زدہ چہرے کو دیکھا اور حورین کو لے کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ اس کا دل سینے سے نکلنے کو ہو رہا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی۔ یہ شخص ایک ذہنی مریض ہے، سائیکوپیتھ۔ رات کو کسی انجانی عورت کے خوف سے کانپتا ہے اور دن میں اس بچی کو قید کر کے اس پر ظلم کر رہا ہے۔ اسے علاج کی سخت ضرورت ہے، ورنہ یہ اس معصوم کی جان لے لے گا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا۔ حورین کو بیڈ پر لٹا کر خود فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے سلطان سے شدید قسم کی چڑ اور نفرت ہونے لگی تھی، لیکن روتے روتے اچانک اس کا دماغ کل والی بات پر اٹک گیا۔ سلطان ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھ لے گی۔ آخر کون ہے وہ جو اس بچی کی جان کے در پہ ہے؟ یا پھر یہ صرف اس پاگل انسان کا وہم ہے؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، مجھے پتہ لگانا ہوگا اس ہٹلر کی اس پاگل پن جیسی بیماری کے پیچھے آخر کیا راز ہے۔ حورین بھی سو چکی تھی۔ زینیا کی نظر کمرے کے کونے میں رکھی اس پرانی بھاری لکڑی کی الماری پر پڑی جس کے اوپر والے خانے ہمیشہ بند رہتے تھے۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کمرے کا کونا کونا چھان مارے گی۔ اس نے ایک اسٹول کھینچا، الماری کے سب سے اوپر والے حصے تک پہنچی۔ وہاں کافی دھول تھی۔ اس نے ہاتھ مارا تو ایک پرانا لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ اس کے ہاتھ لگا۔ ڈبہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اندر شیشے اور پلاسٹک کی خالی شیشیاں پڑی تھیں۔ زینیا نے کانپتے ہاتھوں سے ایک شیشی اٹھائی۔ یہ تو اس کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ بطور ایک پڑھی لکھی لڑکی وہ ان ناموں سے ناواقف نہیں تھی۔ اینٹی سائیکوٹکس، یہ وہ دوائیاں تھیں جو شدید ذہنی امراض، شیزوفرینیا یا وہم کے مریضوں کو دی جاتی تھیں۔ اس نے تیزی سے دوسری شیشی اٹھائی، پھر تیسری۔ سب پر سے مریض کا نام کسی تیز دھار چیز سے رگڑ کر مٹایا گیا تھا، جیسے کوئی اپنی پہچان چھپانا چاہتا ہو۔ یا خدا، زینیا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کا مطلب ہے میرا شک بالکل ٹھیک ہے، یہ شخص واقعی ایک ذہنی مریض ہے، ایک سائیکوپیتھ۔ وہ شیشیاں مٹھی میں دبائے تیزی سے کمرے سے نکلی اور سیدھا کچن میں آئی جہاں رشیدہ خالہ کام کر رہی تھیں۔ خالہ، زینیا کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اور غصہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ رشیدہ خالہ نے مڑ کر دیکھا۔ وہ شیشیاں دیکھتے ہی
ان کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر سنک میں گرا۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ بیٹا تم نے یہ کہاں سے نکال لی؟ اسے فوراً وہیں رکھ دو، اگر صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ہماری جان لے لیں گے۔ خالہ نے آگے بڑھ کر شیشیاں چھیننا چاہیں۔ جان تو وہ ویسے بھی لے رہے ہیں خالہ۔ زینیا نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ پاگلوں کے علاج کی دوائیاں ہیں، اور ان پر نام اتنی بے دردی سے مٹایا گیا ہے۔ یہ سلطان صاحب کی ہے نا؟ وہ اپنی ذہنی حالت چھپا کر ہم سب پر، اپنی اس معصوم بچی پر ظلم کر رہے ہیں۔ چپ کر جاؤ لڑکی، خدا کے واسطے اپنی زبان بند رکھو۔ رشیدہ خالہ نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ صاحب پاگل نہیں ہیں، وہ تو بس کیا خالہ؟ زینیا نے ان کی بات کاٹی۔ رات کو وہ بخار میں کانپتے ہوئے کسی انجانی عورت سے ڈر رہے تھے کہ وہ حرین کو مار دے گی، اور آج صبح انہوں نے بچی کو دھوپ میں لے جانے سے بھی مجھ پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ یہ نارمل انسان کی نشانیاں ہیں؟ تم نہیں سمجھو گی بیٹا، تم ابھی نہیں ہو۔ اس گھر کے راز بہت گہرے ہیں۔ خالہ کی آواز بھر آئی۔ راز؟ کیسے راز؟ ایک بیمار اور خپتی انسان نے اپنی بیٹی کو قید کر رکھا ہے اور آپ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ زینیا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ مجھے اب یقین ہو گیا خالہ، وہ کسی کی جان بچا نہیں رہے، بلکہ ان کی اپنی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں علاج کی ضرورت ہے، اور وہ اپنا پاگل پن چھپانے کے لیے حرین کو قربان کر رہے ہیں۔ تمہارا جو دل چاہے سوچو، پر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ رشیدہ خالہ رو پڑیں۔ ان دوائیوں کا ذکر صاحب کے سامنے کبھی مت کرنا، وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے کسی کو۔ جاؤ انہیں واپس رکھاؤ۔ خالہ کی بات سن کر زینیا کے دل میں سلطان کے لیے نفرت مزید گہری ہو گئی۔ اس نے شیشیاں واپس مٹی میں بند کیں اور ایک فیصلہ کن انداز میں بولی، میں انہیں واپس رکھ دوں گی خالہ، لیکن میں اس پاگل انسان کو اس بچی کی زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی۔ میں حرین کو اس جہنم سے نکال کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کا شک اب ایک ٹھوس یقین میں بدل چکا تھا۔ سلطان ایک ظالم اور نفسیاتی مریض ہے۔ اس کا وہم اس حویلی کے سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سی گھٹن اور خاموشی میں گزرے۔ سلطان کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ حرین یہ پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ زینیا کو محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی سیکیورٹی وارڈ میں ڈیوٹی دے رہی ہو۔ ایک رات جب گھڑیاں 2 بجا چکی تھیں، پوری حویلی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، اچانک رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک دل خراش چیخ ابھری۔ زینیا ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی۔ چیخ کی آواز حویلی کے گیٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا، دبے قدموں کمرے سے نکل کر راہداری کے اس روشن دان کے پاس آئی جہاں سے بڑا گیٹ صاف دکھائی دیتا تھا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور حویلی کی اونچی آہنی جالیوں کے پار ایک عورت زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی اور کیچڑ سے لت پت تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح گیٹ کی سلاخوں کو پیٹ رہی تھی۔ اندر کی طرف 2 گارڈز کھڑے اسے دھتکار رہے تھے، جبکہ ان کے بالکل پیچھے سلطان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سپاٹ اور بے رحم تھا۔ خدا کے لیے مجھے اندر جانے دو۔ عورت کی گریہ وزاری بارش کے شور پر حاوی تھی۔ سلطان، تم اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے اسے دیکھنے دو۔ میں دور سے دیکھ کر چلی جاؤں گی، بس میری جان بچ جائے گی۔ اسے گیٹ کو کھولنے کی جرات مت کرنا۔ سلطان کی دھاڑ سے آسمان پر کڑکتی بجلی بھی شرما گئی۔ اس کی آواز میں ایسی درندگی تھی جو زینیا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ عورت اس چوکھٹ کے سائے کو بھی نہ چھوئے۔ تم میری مامتا کا گلا گھونٹ رہے ہو سلطان، اللہ پوچھے گا تم سے۔ وہ عورت سلاخوں سے سر ٹکرا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں میرے ان آنسوؤں کا حساب دینا ہوگا۔ میری زندگی چھین لی تم نے۔ تمہاری زندگی؟ سلطان طنزیہ اور زہریلے انداز میں ہنسا۔ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم حساب مانگ رہی ہو؟ تم ایک ناسور ہو، اور میں اس ناسور کو اپنی دہلیز کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ میں مر جاؤں گی سلطان، تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی، یہیں اسی گیٹ پر۔ وہ زمین پر ماتھا رگڑ رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی تکلیف دہ تھی کہ اوپر کھڑی زینیا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو چھلک پڑے۔ گارڈز! سلطان نے حقارت سے اس عورت کو دیکھتے ہوئے حکم دیا، اسے دھکے دے کر یہاں سے دور پھینکو، اور اگر یہ دوبارہ اس سڑک پر بھی نظر آئے تو گولیاں اس کے سینے میں ہوں، اور لاش سڑک پر۔ مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے اسے قید کر رکھا ہے، وہ میری ہے، میری۔ عورت کو
گارڈز بے دردی سے بازوؤں سے پکڑ کر سڑک کی طرف گھسیٹ رہے تھے اور وہ مڑ مڑ کر حویلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے آخری الفاظ رات کی تاریکی میں گونج رہے تھے۔ تم ایک درندہ ہو سلطان، خدا تمہیں برباد کرے گا۔ سلطان نے ایک آخری سرد اور بے حس نظر اس کی طرف ڈالی اور مڑ کر تیزی سے حویلی کے اندر چلا گیا۔ اوپر کھڑی زینیا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ صدمے اور کرب کی کیفیت میں روشن دان کی گرل کو سختی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے کانوں میں اس عورت کی چیخیں اور گریہ زاری اب بھی گونج رہی تھی۔ یہ وہی عورت ہے، زینیا نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ خود کلامی کی۔ یہ وہی عورت ہے جس کے نام سے ہٹلر رات کو کانپ رہا تھا۔ لیکن یہ تو کوئی پاگل یا قاتل نہیں لگ رہی، یہ تو کوئی ستم رسیدہ مامتا کی ماری ہوئی مجبور عورت ہے جو زمین پر ناک رگڑ رہی تھی۔ زینیا نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ سلطان کے لیے اس کے دل میں موجود شک اب ایک شدید نفرت میں بدل چکا تھا۔ کتنا بے رحم اور سفاک انسان ہے یہ! وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے مڑی۔ اپنے کسی ذاتی انتقام یا اپنے کسی سائیکو پن کی وجہ سے اس نے ایک مجبور عورت کو دھکے دلوا کر گھر سے باہر پھینکوا دیا۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ اس درندے کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی۔ زینیا تیز قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف آئی۔ حورین بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ زینیا نے بچی کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کے ذہن میں ایک پختہ ارادہ جنم لینے لگا۔ میں نہیں جانتی وہ عورت کون تھی۔ اس نے حورین کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر سرگوشی کی، لیکن اس کی طلب سچی تھی۔ میں اس پاگل اور ظالم انسان کو مزید یہ کھیل نہیں کھیلنے دوں گی۔ وہ اس بچی کو اپنی ذہنی بیماری کی بھیڑ چڑھا رہا ہے۔ میں ضرور پتہ لگاؤں گی وہ عورت کون ہے اور اسے اس کا حق دلا کر رہوں گی۔ اس رات زینیا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں اٹھنے والی ہمدردی کا طوفان اب سلطان کے خلاف بغاوت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ 2 دن بعد سلطان کو کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑا۔ اس کے جاتے ہی حویلی کا دم گھٹنے والا ماحول جیسے کچھ لمحہ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ زینیا نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ وہ جان بوجھ کر پودوں کے لیے مٹی لینے کے لیے بہانے مین گیٹ کی طرف آئی۔ گارڈز اپنی جگہ کھڑے تھے۔ زینیا کی نظریں گیٹ کے باہر بے چینی سے کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اچانک دیوار کے سائے میں سے ایک ہیولا سا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ زینیا نے گارڈز کو پانی لانے کا کہہ کر وہاں سے ہٹایا اور تیزی سے چھوٹے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے وہاں؟ زینیا نے دبی آواز میں پوچھا۔ دیوار کے پیچھے سے وہی عورت باہر نکلی۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کانپتے قدموں سے زینیا کے قریب آئی، سلاخوں کے بیچ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خدا کے لیے مجھے مت بھگانا، میری بات تو سن لو۔ عورت کی آواز میں صدیوں کا دکھ تھا۔ آپ کون ہیں؟ اس رات سلطان صاحب آپ کے ساتھ ایسا درندوں والا سلوک کیوں کر رہے تھے؟ زینیا نے خوف اور تجسس سے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ عورت کے خشک ہونٹوں پر ایک دردناک مسکراہٹ ابھری۔ درندہ؟ وہ واقعی درندہ ہے۔ تم اس حویلی میں نہیں آئی ہو نا؟ تم نہیں جانتی اس شخص نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کا اس حویلی سے، حورین سے کیا رشتہ ہے؟ زینیا کا دل زور سے دھڑکا۔ حورین؟ بچی کا نام لیتے ہی عورت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ میرا خون ہے۔ میں اس بدقسمت بچی کی سگی ماں ہوں۔ میں حورین کی ماں ہوں۔ زینیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ ساکت رہ گئی۔ ماں؟ لیکن سلطان صاحب تو وہ دوائیاں؟ پاگل ہوں نا میں؟ ذہنی مریض ہوں؟ یہی بتایا ہوگا اس نے تمہیں؟ عورت نے سلاخوں سے سر ٹکا دیا۔ یہی تو اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس نے میری بچی مجھ سے چھیننے کے لیے مجھے پاگل قرار دے دیا، مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تاکہ وہ اکیلا اس پر قابض رہ سکے۔ وہ ایک نفسیاتی انسان ہے، شکی مزاج۔ اسے لگتا ہے ہر کوئی اس کی بیٹی کو چھین لے گا، یہاں تک کہ اس کی سگی ماں بھی۔ زینیا کے ذہن میں الماری سے ملنے والی وہ دوائیوں کی شیشیاں گھوم گئیں جن پر سے نام مٹا ہوا تھا۔ اب سب کچھ منطقی لگ رہا تھا۔ سلطان نے اپنی ذہنی بیماری کو چھپانے کے لیے اس عورت کو پاگل ثابت کر دیا تھا۔ کتنا گھٹیا اور سفاک انسان ہے وہ۔ زینیا کے لہجے میں سلطان کے لیے کھلی نفرت تھی۔ اس نے اس معصوم سی جان کو ایک بند کمرے میں قید کر رکھا ہے، دھوپ تک نہیں لگنے دیتا۔ وہ بخار میں کانپتا ہے، وہم کا شکار ہے اور سارا نزلہ آپ پر گرا رہا ہے۔ وہ اسے مار دے گا۔ عورت نے زینیا کا ہاتھ زور سے دبایا۔ اس کے ناخن زینیا کے گوشت میں چبھ رہے تھے۔ وہ خود پاگل ہے، میری بچی کو بھی نفسیاتی بنا دے گا۔ خدا کے واسطے تم ایک عورت ہو، کسی کی بیٹی ہو، میری مامتا کا واسطہ، مجھے بس ایک بار میری حورین کا چہرہ دکھا دو، میں دور سے دیکھ کر چلی جاؤں گی۔ میں جی نہیں پا رہی اس کے بنا۔ لیکن گارڈز،
سلطان صاحب نے سخت پہرا لگا رکھا ہے، اگر کسی کو شک ہو گیا تو وہ میری جان لے لے گا۔ زینیہ خوفزدہ تھی۔ کوئی نہیں دیکھے گا، وہ سفاک انسان آج حویلی میں نہیں ہے۔ میری بچی اندر گھٹ رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا اسے قید میں دیکھ کر؟ کیا تم ایک ظالم کا ساتھ دو گی یا ایک مجبور ماں کا؟ میری جھولی خالی ہے، مجھے میری بیٹی کی ایک جھلک دے دو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گی۔ عورت زمین پر بیٹھ کر زینیہ کے دوپٹے کو چومنے لگی۔ زینیہ کے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً عورت کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک پختہ بغاوت تھی۔ آپ روئیں مت، ایک ظالم باپ کے خلاف اس بچی کو اس کی ماں سے ملوانا کوئی گناہ نہیں۔ میں آپ کو حرین سے ملواؤں گی۔ آج دوپہر جب گارڈز کھانا کھانے پیچھے جائیں گے، میں حرین کو لے کر لان کے اس کونے میں آؤں گی جہاں درختوں کا سایہ ہے۔ آپ دیوار کے پاس سے اسے دیکھ لیجیے گا۔ اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ عورت نے پاگلوں کی طرح زینیہ کے ہاتھ چومے۔ زینیہ نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، تیزی سے اندر کی طرف پلٹ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی نیکی کرنے جا رہی ہے۔ ایک مجبور ماں کو اس کی بیٹی سے ملوا کر وہ سلطان کے اس گھناؤنے ظلم کا حساب برابر کر دے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس عورت کے چہرے پر پھیلی معصومیت کے پیچھے کون سا خوفناک طوفان چھپا ہے، اور سلطان کا وہ ظالمانہ پہرا دراصل کسی تباہی کو روکے ہوئے تھا۔ دوپہر کے سائے ڈھل رہے تھے۔ حویلی کے پیچھے لان میں ایک گہری خاموشی تھی۔ زینیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جب وہ حرین کو گود میں اٹھائے دبے قدموں دیوار کے اس حصے کی طرف بڑھی جہاں درختوں کی گھنی چھاؤں تھی۔ دیوار کی جالی کے ایک بار وہ عورت پہلے سے موجود تھی۔ حرین کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے جالی کے سوراخوں سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اندر کی طرف بڑھائے۔ میری بچی، میری جان، وہ سسکیوں کے درمیان بامشکل بول پائی۔ حرین نے اجنبیت سے اسے دیکھا اور زینیہ کے گلے میں باہیں ڈال لیں۔ عورت کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھی ایک چھوٹی سی رنگ برنگی ٹافی نکالی۔ زینیہ، میری پیاری بہن، بس یہ ایک میٹھی گولی سے کھلا دو۔ میرے ہاتھ سے تو یہ کھا نہیں رہی، تم اپنے ہاتھ سے اسے دے دو، میری ممتا کی تسکین ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ زینیہ ہچکچائی۔ سلطان کا وہ کڑکدار حکم اس کے کانوں میں گونجا کہ حویلی کے باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آئے گی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سلطان صاحب نے سختی سے منع کیا ہے کہ باہر کی کوئی چیز۔ کیا ایک ماں اپنی سگی بچی کو زہر دے گی زینیہ؟ عورت نے اسے کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا، تم بھی اس ظالم درندے کی طرح سوچنے لگی ہو۔ یہ تو بس ایک ٹافی ہے، میری بچی کے پسندیدہ۔ اگر تم مجھ سے یہ چھوٹی سی خوشی بھی چھین لو گی۔ عورت کے آنسو اور اس کی بے بسی دیکھ کر زینیہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے جلدی سے وہ ٹافی پکڑی اور ریپر کھول کر حرین کے منہ میں ڈال دی۔ عورت کے چہرے پر ایک عجیب سرد سی مسکراہٹ ابھری جو زینیہ کی نظروں سے اوجھل رہی۔ رات کا پہر تھا۔ حویلی میں طوفان آنے سے پہلے والی خاموشی تھی۔ سلطان شہر سے واپس آ چکا تھا اور اپنے کمرے میں تھا۔ اچانک حرین کے کمرے سے ایک دل خراش چیخ ابھری۔ یہ زینیہ کی چیخ تھی۔ سلطان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا۔ وہ پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں حرین کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولتے ہی جو منظر اس نے دیکھا، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ زینیہ فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور اس کی گود میں حرین تڑپ رہی تھی۔ بچی کے منہ سے مسلسل خون کی الٹیاں آ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ نیلا پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ حرین! سلطان کی دھاڑ سے پوری حویلی لرز اٹھی۔ وہ ایک جھپٹے میں زینیہ کے پاس پہنچا اور بچی کو اس کے ہاتھوں سے چھین کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ فرعون صفت ہٹلر جس کے غصے سے سب کانپتے تھے، اس وقت ایک کٹے ہوئے پیڑ کی طرح کانپ رہا تھا۔ میری جان، میری بچی، آنکھیں کھولو، پاپا آ گئے ہیں۔ حرین، آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد، ایک ایسی بے بسی تھی جو زینیہ نے کبھی کسی انسان میں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے خون سے لت پت حرین کا ماتھا چوما۔ اس کے اپنے آنسو بچی کے چہرے پر گر رہے تھے۔ گاڑی نکالو، رشیدہ، گارڈز، کدھر مر گئے ہو تم سب؟ وہ پھٹے ہوئے گلے سے چیخا۔ میری بچی خون تھوک رہی ہے، جلدی کرو۔ پوری حویلی میں بھگدڑ مچ گئی۔ سلطان حرین کو سینے سے لگائے پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں ہی گاڑی کی طرف بھاگا۔ زینیہ بھی روتی ہوئی کانپتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سلطان حرین کو گود میں لیے بیٹھا تھا
اور زینیا اس کے ساتھ تھی۔ بچی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ کیا کھلایا تھا تم نے اسے؟ بولو زینیا۔ سلطان نے سرخ و وحشت زدہ آنکھوں سے زینیا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس کے حلق سے نیچے اترنے والا ہر نوالا پہلے تم چکھو گی، پھر یہ خون کیسے، یہ زہر کیسے؟ میں نے کچھ نہیں۔ زینیا کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے۔ جرم کے احساس اور خوف نے اس کی آواز چھین لی تھی۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں اس پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا زینیا، میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ دھاڑا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا سر حرین کے ماتھے پر ٹک گیا۔ وہ ایک بچے کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑنا حرین، تمہارے بابا مر جائیں گے، میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ زینیا ساکت پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ یہ کیسا نفسیاتی مریض تھا؟ یہ کیسا ظالم باپ تھا؟ وہ سلطان جو ایک عورت کو گیٹ سے دھکے دے کر نکالتا تھا، جو حویلی کے ایک ایک اصول پر پہرا بٹھاتا تھا، آج اپنی بیٹی کی تکلیف پر اتنا بے بس، اتنا ٹوٹا ہوا کیوں تھا؟ ایک جلاد کی آنکھوں میں ممتا سے بھی بڑھ کر درد کیسے ہو سکتا ہے؟ زینیا کے دل میں ایک ہولناک خیال نے جنم لیا۔ کیا واقعی سلطان کا ہر ظلم، اس کی ہر سختی اس بچی کو بچانے کے لیے تھی؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ عورت کون تھی؟ اس نے اپنی ہی بیٹی کو ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ سامنے تھا، لیکن زینیا کے اندر کا طوفان اب بے قابو ہو چکا تھا۔ اس سے ایک بہت بڑی، ایک ناقابل معافی غلطی ہو گئی تھی۔ گھنٹوں کی اذیتناک طوالت اور دل چیر دینے والی خاموشی کے بعد جب ڈاکٹر نے ایمرجنسی وارڈ سے باہر آ کر حرین کی جان بچ جانے کی نوید سنائی تو سلطان وہیں زمین پر سجدے میں گر کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ڈاکٹر نے انتہائی سنجیدگی سے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مسٹر سلطان، بچی کی جان تو ہم نے بچا لی ہے، لیکن اس کے معدے میں کوئی انتہائی زہریلی یا زائد المیعاد چیز گئی ہے جس نے اس کے کمزور مدافعتی نظام کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آپ اسے لانے میں چند منٹ اور دیر کر دیتے تو شاید ہم اسے نہیں بچا پاتے۔ یہ سنتے ہی سلطان کی خون آشام اور وحشت زدہ نظریں زینیا پر پڑ گئیں۔ اس کا لہجہ کسی بھوکے شیر کی طرح خونی تھا۔ جب وہ زینیا کی طرف لپکا، تم نے کیا کھلایا تھا میری بچی کو؟ بولو، ورنہ میں یہیں تمہاری جان لے لوں گا۔ زینیا کے اندر خوف کی سرد لہر دوڑ گئی، لیکن وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ جھوٹ بول پڑی، سر، میں نے کچھ نہیں کھلایا۔ شاید الماری کے کسی پرانے کونے سے بچی نے پرانے کھلونوں میں پڑی کوئی چیز منہ میں ڈال لی تھی۔ میں تو واش روم میں تھی۔ سلطان غصے اور بے بسی سے دیوار پر مکہ مار کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف تھا جو زینیا کو محض ایک نفسیاتی مریض کا وہم لگ رہا تھا، کیونکہ حویلی واپس آ کر زینیا کا دماغ ایک اور ہی منطق گڑ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ سلطان کی ان سخت ترین بندشوں اور گھٹن کی نے حرین کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ایک عام سی ٹافی بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس کا یقین پختہ ہو گیا، اس جہنم میں بچی گھٹ گھٹ کر مر جائے گی اور اسے صرف اس کی سگی ماں ہی بچا سکتی ہے۔ اگلے دن زینیا کسی طرح گارڈ سے نظر بچا کر حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی تو وہ عورت پہلے ہی دیوار کے ساتھ لگی پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ زینیا کو دیکھتے ہی وہ سلاخوں سے چمٹ گئی، سسکیوں کے درمیان گڑ گڑاتے ہوئے بولی، خدا کے لیے مجھے بتاؤ میری بچی کیسی ہے؟ میں نے رات کو ایمبولینس کی آواز سنی تھی، میرا دل کٹ رہا ہے زینیا، کیا اس ظالم نے میری حرین کو مار دیا؟ زینیا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پوری شدت سے بولی، آپ حوصلہ رکھیں، حرین اب خطرے سے باہر ہے، لیکن آپ سچ کہتی تھیں، وہ شخص واقعی ایک سائیکوپیتھ ہے۔ اس کی ان سخت بندشوں اور قید نے بچی کی قوت مدافعت اتنی کمزور کر دی ہے کہ وہ ذرا سی چیز سے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ میں اب اس معصوم کو مزید اس ظالم درندے کے پاس نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سنتے ہی عورت نے زینیا کے ہاتھ چوم لیے اور پاگلوں کی طرح روتے ہوئے بولی، تم میرے لیے فرشتے سے کم نہیں ہو زینیا، تم ایک عورت ہو، میری ممتا کا درد سمجھ رہی ہو۔ خدا کے واسطے اسے آج رات اندھیرے میں پچھلے دروازے سے باہر لے آؤ، میں اسے لے کر بہت دور چلی جاؤں گی جہاں وہ نفسیاتی باپ کبھی ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میری بچی کو بھی اپنے جیسا پاگل بنا دے گا۔ تم ایک ماں کی اجڑی ہوئی گود بسا دو، میں ساری زندگی تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ عورت کی ان جذباتی درد بھری باتوں نے زینیا کے اندر بغاوت کی وہ آگ بھڑکا دی جس نے اسے صحیح اور غلط کی تمیز مکمل طور پر بھلا دی۔ اس نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ آج رات ہر حال میں وہ حرین کو لے کر فرار ہو جائے گی۔ رات کا اندھیرا پوری طرح حویلی پر کسی منحوس سائے کی طرح چھایا ہوا تھا اور سناٹا ایسا تھا کہ سوئی گرنے کی بھی آواز سنائی دے۔ زینیا نے سوتی ہوئی حرین کو ایک موٹی اور گرم چادر میں احتیاط سے لپیٹا
اور اپنا ایک چھوٹا سا بیگ کندھے پر لٹکا کر دل کو مضبوط کرتے ہوئے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ سلطان آج رات اپنے کمرے میں تھا، شدید تھکاوٹ اور دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ گارڈز ہمیشہ کی طرح مین گیٹ پر پہرا دے رہے تھے۔ عقبی دروازے کی طرف جانے والی راہداری مکمل طور پر سنسان اور تاریک تھی۔ زینیا کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ بھی اسے اپنے دل کی دھڑکن جتنی تیز اور خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ حورین کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشیوں میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میری جان، بس تھوڑی سی دیر اور میں تمہیں اس ظالم انسان کی گھٹن زدہ قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرانے جا رہی ہوں۔ تمہاری ماں باہر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب تمہیں ان بند کھڑکیوں کے پیچھے سانس نہیں لینا پڑے گی۔ اس کا ہر قدم اسے ایک ایسی بھیانک اور اندھی کھائی کی طرف لے کر جا رہا تھا جس کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عقبی دروازے کا زنگ آلود تالا کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے اس کے ذہن میں سلطان کا وہ بے بس روتا ہوا چہرہ آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس عورت کی گڑ گڑاتی ہوئی آوازوں نے اس ہمدردی کو کچل دیا۔ دروازہ ایک ہلکی سی چرمراہٹ کے ساتھ کھلا تو سامنے گھپ اندھیرے میں اس عورت کا حیولہ کھڑا تھا، جس کے چہرے پر اس وقت مامتا اور آنسوؤں کے بجائے ایک عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی۔ لیکن زینیا کی آنکھوں پر تو ہمدردی اور بغاوت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ وہ آنے والے اس خوفناک طوفان کو دیکھنے اور سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ عقبی دروازے کے باہر پھیلی اس گہری آسیب زدہ تاریکی میں اس عورت کا حیولہ کسی شکاری کی طرح ساکت تھا۔ زینیا نے کانپتے ہاتھوں سے حورین کو آگے بڑھایا۔ اس کا دل کسی نامعلوم اندیشے سے بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن وہ مامتا کے اس سراب میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اس نے وہ چادر اس عورت کے ہاتھوں میں ڈال دی۔ جیسے ہی حورین اس عورت کے بازوؤں میں گئی، مامتا کی وہ تمام تر اداکاری، وہ سسکیاں، وہ گریہ ازاری ایک ہیبت ناک اور ہذیانی قہقہے میں بدل گئی۔ اس عورت نے بچی کو سینے سے لگانے کے بجائے انتہائی درندگی سے اس معصوم کے گلے پر اپنے دونوں ہاتھ کس دیے۔ اس کی آنکھیں کسی وحشی درندے کی طرح پھیل چکی تھیں۔ چہرے پر پھیلی معصومیت کی جگہ ایک شیطانی خونی پیاس نے لے لی۔ یہ کھا جائے گی مجھے۔ اس کے اندر جہنم کی آگ دھڑکتی ہے۔ اس کے وجود میں شیطان کا سایہ ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ عورت کی آواز میں مامتا کی کوئی رمق نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا پاگل پن اور کربناک وحشت تھی جس نے زینیا کے ذہن میں تمام نسیں جھنجھوڑ کر رکھ دیں۔ زینیا پر جیسے بجلی گر گئی، اس کی روح تک کانپ اٹھی جب اس نے دیکھا وہ عورت حورین کی گردن دبا رہی ہے اور بچی کا چہرہ سانس رکنے سے نیلا پڑ رہا ہے۔ نہیں، خدا کے لیے چھوڑ دیں اسے، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ زینیا نے چیختے ہوئے حورین کو چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس نفسیاتی مریضہ کے اندر اس وقت کسی آسیب جیسی طاقت آ چکی تھی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے زینیا کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کر پتھروں پر گری اور اس کا ماتھا بری طرح زخمی ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑا ایک بھاری پتھر اٹھا لیا اور اسے حورین کے سر پر مارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بلند کیا، زینیا کی ایک دلخراش چیخ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی آسمان تک جا پہنچی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ پتھر اس معصوم جان پر گرتا، تاریکی کو چیرتی ہوئی ایک خوفناک دھاڑ گونجی۔ اگلے ہی لمحے سلطان کسی بھوکے شیر کی طرح اس عورت پر جھپٹا۔ اس کی رفتار اور غصہ اتنا شدید تھا کہ عورت کلابازیاں کھاتی ہوئی دور جا گری اور پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سلطان نے ہوا میں ہی حورین کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ اس کی سانسیں اتنی تیز چل رہی تھیں اور آنکھوں میں ایسا جنون تھا جو پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر سکتا تھا۔ حویلی کے گارڈز لائٹس کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے اور انہوں نے فوراً اس چیختی چنگارتی اور گالیاں بکتی عورت کو دبوچ لیا۔ حورین سلطان کے سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھی اور سلطان اس کے چھوٹے سے وجود کو اپنے چہرے سے لگائے اس کے ماتھے، اس کے گالوں کو دیوانہ وار چوم رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ایک کٹے ہوئے پیڑ کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں اور وہ ایک جابر ہٹلر سے یکدم ایک بے بس ٹوٹا ہوا باپ بن چکا تھا۔ زینیا فرش پر پڑی اپنے ماتھے سے رشتہ خون بھول کر ساکت اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس ہولناک منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت گارڈز کی گرفت میں پاگلوں کی طرح مچل رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی اور وہ مسلسل ہذیانی بک رہی تھی، اسے مار دو، یہ مجھے نگل جائے گی، میں نے اسے زہر دیا تھا لیکن یہ بچ گئی، یہ شیطان کا روپ ہے۔ زینیا کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جا رہا تھا، اس کے کٹے ہوئے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اسے اب وہ پرانی کڑیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں، وہ زہریلی ٹافی، وہ بند کھڑکیاں، وہ چکر دیا جانے والا دودھ، اس کا اپنا گھڑا ہوا ہر سچ اس کے سامنے ریت کے محل کی طرح بکھر چکا تھا۔
سلطان نے حرین کو اپنے سینے سے اس طرح چپکا رکھا تھا جیسے کوئی اپنی آخری سانس کو مٹھی میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اپنی سرخ آنسوؤں سے بھیگی اور خون آشام نگاہیں فرش پر بیٹھی زینیا پر گاڑ دیں۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک ایسا روح افرسا کرب تھا جس نے زینیا کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ دیکھ لیا تم نے اپنی اس کھوکھلی ہمدردی کا انجام؟ سلطان کی آواز ایک زخمی درندے کی طرح بھاری اور درد سے بوجھل تھی۔ تم نے میرے اندر کے مجبور باپ کو ہٹلر اور ایک قاتل نفسیاتی مریضہ کو ایک مجبور ماں بنا دیا۔ تم مجھ سے میرے اصولوں کا حساب مانگتی تھی نا؟ سن لو آج وہ سچ جو میرے سینے میں ایک ناسور بن کر رستا ہے۔ یہ عورت کوئی ستم رسیدہ ماں نہیں ہے، یہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس کی ماری ہوئی ایک وحشی مریضہ ہے، ایک ایسا جنون، ایک ایسی وحشت جس میں ایک ماں کی آنکھوں پر موت کی پٹی باندھی جاتی ہے اور اسے اپنے ہی خون سے پیدا ہونے والا بچہ ایک افریب لگنے لگتا ہے۔ سلطان قریب آیا، اس کے چہرے کی رگیں تن چکی تھیں اور اس کے آنسو حرین کے چہرے پر گر رہے تھے۔ تم جانتی ہو میں ان کھڑکیوں کو بند کیوں رکھتا تھا؟ کیونکہ اس ڈائن نے ایک بار میری 6 ماہ کی بیٹی کو اس کھڑکی سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کھانا چکھنے کا حکم کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ یہ درندہ صفت عورت اپنی ہی بیٹی کے دودھ میں شیشے پیس کر پلا چکی ہے۔ میری بچی کے حلق سے خون نکلتا اس صدمے نے مجھے PTSD کا مریض بنا دیا زینیا۔ میرا وہ بخار، میرا وہ کانپنا کسی پاگل پن کا نہیں، بلکہ اس خوف کا نتیجہ تھا کہ کہیں میں ایک پل کے لیے بھی سو جاؤں اور یہ عورت میری بیٹی کو جان نہ لے لے۔ زینیا کے کانوں میں جیسے بم پھٹ رہے تھے، اس کے پورے وجود پر شرمندگی اور ندامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کے ہاتھ اپنے ہی چہرے پر لگ رہے تھے جیسے وہ خود کو سزا دینا چاہتی ہو۔ یہ میرا پاگل پن نہیں تھا زینیا، یہ میری وہ آخری ڈھال تھی جو میں نے اپنی بیٹی کو اس کی سگی ماں کے جنون سے بچانے کے لیے کھڑی کی تھی۔ سلطان کا لہجہ اب چیخ سے بدل کر ایک ایسی سسکی میں ڈھل گیا تھا جس میں صدیوں کی تھکن تھی۔ میں اس دنیا کے تانے سہ سکتا تھا، میں ایک ظالم اور شکی باپ کہلوانا گوارا کر سکتا تھا، لیکن میں اپنی حرین کے جسم پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور تم نے میرے اس درد کو، میری اس تڑپ کو میری ذہنی بیماری سمجھ لیا۔ تم نے میری بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا زینیا۔ اگر میں ایک لمحہ بھی دیر کر دیتا تو آج میری دنیا ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی ہوتی۔ سلطان کی یہ جاندار روح کو چھلنی کر دینے والے الفاظ زینیا کے دل پر نشتر کی طرح چل رہے تھے۔ اس کے پاس صفائی کا کوئی جواز نہیں تھا، کوئی الفاظ باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے ایک معصوم بچی کو موت کے فرشتے کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ ہٹلر جسے وہ اب تک ایک ولن سمجھ رہی تھی، وہ در حقیقت واحد دیوار تھا جو اس بچی کو موت کے درمیان کھڑا تھا۔ رات کی اس بھیانک خاموشی میں صرف زینیا کی سسکیوں، پاگل عورت کی ہذیانی چیخوں اور ایک بے بس باپ کے آنسوؤں کی آوازیں گونج رہی تھیں، جنہوں نے اس کہانی کا تمام سسپینس ایک ہی وار میں آشکار کر کے رکھ دیا تھا۔ گارڈز اس وحشی عورت کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے دروازے سے باہر لے جا چکے تھے۔ اب اس تاریک و سنسان راہداری میں صرف 3 لوگ باقی تھے۔ ایک وہ ہٹلر باپ جو اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے فرش پر نڈھال بیٹھا تھا، ایک وہ معصوم جان جو خوف سے اپنے باپ کے وجود میں سمٹ چکی تھی، اور ایک وہ لڑکی جس کی کھوکھلی ہمدردی نے آج اس باپ کی پوری کائنات کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ مجھے مار دیں سر، خدا کے واسطے مجھے مار دیں۔ زینیا گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی سلطان کے قدموں میں گری۔ اس کی آواز میں وہ کرب تھا جسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ میری گلے میں پھندا ڈال دیں سلطان صاحب، میں اس کی لائق ہوں۔ میں کتنی اندھی، کتنی احمق تھی جو اس سچ کو دیکھ نہیں سکی، جو آپ کی ان سرخ اور جاگتی ہوئی آنکھوں میں چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ میں نے مامتا کے اس جھوٹے سراب میں آ کر اپنی ہی بیٹی جیسی حرین کو موت کے فرشتے کے حوالے کر دیا۔ میں قاتل ہوں سر، میں ہوں آپ کی مجرم۔ مجھے کوئی ایسی دردناک موت دیں کہ میری اس شرمندگی کا کوئی تو حساب نکلے۔ زینیا دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان کے قدموں پر رکھ دیے۔ اس کا ماتھا پتھر لگنے سے پھٹ چکا تھا اور خون اس کے آنسوؤں میں مل کر سلطان کے جوتوں پر گر رہا تھا۔ سلطان نے دھیرے سے حرین کو اپنے کندھوں سے لگایا، جو روتے روتے اس کی گردن میں منہ چھپائے سو چکی تھی۔ سلطان کی آنکھوں کی وہ وحشت، وہ خون آشام غصہ اب ایک گہری صدیوں پرانی تھکاوٹ میں بدل چکا تھا۔ اس نے ایک گہری کانپتی ہوئی سانس لی اور زینیا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر
اسے پیچھے کیا۔ موت؟ تم موت مانگ رہی ہو زینیا؟ سلطان کی آواز اتنی مدھم، اتنی کھردری اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ زینیا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ موت تو ایک بار آتی ہے اور انسان کو ہر اذیت سے آزاد کر دیتی ہے۔ مجھ سے پوچھو کہ ہر روز، ہر پل، ہر سانس کے ساتھ مرنا کیا ہوتا ہے۔ جب تم رات کو گہری نیند سوتی تھی تو میں اس خوف سے جاگتا تھا کہ کہیں وہ پاگل عورت دیوار پھلانگ کر میری بچی کا گلا نہ گھونٹ دے۔ جب تم مجھے ایک شکی، وہمی اور ہٹلر باپ سمجھ کر مجھ سے نفرت کرتی تھیں، تب میں اپنے ہی دل پر پتھر رکھ کر تمہیں وہ سخت احکامات دیتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ باہر کی دنیا میری بچی کے لیے کتنی ظالم ہے۔ میں اس حویلی میں ایک جابر بن کر جیا تاکہ میری بیٹی زندہ رہ سکے۔ مجھے معاف کر دیں، زینیا سسکیوں کے درمیان بامشکل بول پائی۔ مجھے صرف آپ کی سختی نظر آئی، وہم نظر آیا، لیکن وہ درد کبھی نظر نہیں آیا جو آپ اکیلے سہ رہے تھے۔ میں نے اس عورت کے آنسوؤں پر یقین کر لیا، لیکن آپ کے اس تپتے ہوئے بخار اور خوف کو ایک ذہنی مریض کا نام دے دیا۔ آپ کا ہر اصول، آپ کی ہر پابندی اس بچی کی زندگی کی ضمانت تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں سر، میری اس غلطی کی کوئی معافی نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ سلطان نے دیوار کا سہارا لیا، آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس نے سوئی ہوئی حرین کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر زینیا کی طرف دیکھا جو ابھی تک فرش پر بیٹھی اپنے آنسوؤں سے لڑ رہی تھی۔ غلطی؟ تم اسے غلطی کہتی ہو زینیا؟ سلطان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، تم سے ایک بھیانک غلطی ہوئی کہ تم اس پاگل عورت پر اعتبار کیا، لیکن اس غلطی کے پیچھے چھپا ہوا تمہارا وہ جذبہ، وہ نیت کوئی جرم نہیں تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں زینیا، میں ایک باپ ہوں۔ ایک باپ کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ میں نے دیکھا ہے تم میری حرین کو کس نظر سے دیکھتی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ جب وہ روتی تھی تو تمہاری آنکھیں بھی نم ہو جاتی تھیں۔ تم نے یہ بغاوت، یہ قدم اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ تم میری بیٹی کی جان کی دشمن تھیں، بلکہ اس لیے اٹھایا تھا کیونکہ تم اس بچی کو گھٹن، قید اور ایک ظالم باپ سے بچا کر اس کی ماں کی جنت میں لے کر جانا چاہتی تھیں۔ تمہارا طریقہ غلط تھا، تمہارا یقین غلط تھا، لیکن تمہاری ممتا جھوٹی نہیں تھی۔ یہ الفاظ زینیا کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھے۔ اس نے بے یقینی سے، حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ وہ ہٹلر جسے وہ اب تک ایک پتھر اور بے حس انسان سمجھتی آئی تھی، آج اتنی گہرائی اور اتنی نرمی سے اس کے جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ سر، آپ مجھ پر غصہ نہیں ہیں؟ میں نے آج جو کیا، اس کے بعد تو آپ کو مجھے گولی مار دینی چاہیے۔ گولی اسے ماری جاتی ہے جو دشمن ہو۔ سلطان دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی گرفت میں وہ درندگی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ تم دشمن نہیں ہو زینیا، تم تو وہ واحد انسان ہو جس نے اس حویلی کے گھٹن زدہ ماحول میں میری بچی کو سچے دل سے پیار کیا۔ تم جانتی ہو پچھلی آیاؤں کو میں نے کیوں نکالا تھا؟ کیونکہ وہ حرین کو صرف ایک ڈیوٹی، ایک بوجھ سمجھتی تھیں، لیکن تم اس کے لیے مجھ سے، اس حویلی کے مالک سے لڑ پڑیں۔ تم نے اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ یہ مامتا نہیں ہے تو کیا ہے؟ سلطان کا بازو ابھی بھی زینیا کے گرد تھا اور اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ زینیا کو اس کی بھاری سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے زینیا کو لگا کہ وقت رک گیا ہے، لیکن سر، میرا یقین کچا تھا۔ میں پھر بھی سلطان نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر زینیا کے کانپتے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اس کی بے ساختہ اور بولڈ حرکت پر زینیا کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں۔ اب کوئی صفائی نہیں زینیا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ آج رات اس طوفان نے صرف میرا سچ ہی نہیں تم پر ظاہر کیا، بلکہ تمہاری وہ سچائی بھی مجھ پر آشکار کر دی ہے جس کی مجھے اور اس بچی کو برسوں سے تلاش تھی۔ سلطان نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر اس کے زخمی ماتھے کے قریب کیا جہاں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے وہ خون انتہائی نرمی سے صاف کیا۔ اس کے اس لمس میں ایک ایسی شدت، ایک ایسا دردناک رومانس چھپا تھا جس نے زینیا کے اندر کے تمام طوفان کو یکدم شانت کر دیا۔ میں تھک گیا ہوں زینیا۔ سلطان کی آواز اب ایک سرگوشی میں بدل چکی تھی جس میں ایک مرد کی وہ بے بسی تھی جو وہ دنیا سے چھپاتا ہے۔ میں اس خوف سے لڑتے لڑتے اس حویلی کی ان دیواروں پر پہرے بٹھاتے بٹھاتے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوں۔ حرین کو ایک باپ تو مل گیا جو اس کے لیے جان دے سکتا ہے، لیکن ایک ماں کی وہ چھاؤں، وہ لوریاں، وہ سکون اسے کبھی نہیں ملا۔ آج جب تم اس کے لیے مجھ سے لڑ رہی تھی، رو رہی تھی، تو مجھے لگا جیسے میری بچی کی وہ محرومی ختم ہو گئی ہے۔ سر، زینیا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو چھلک پڑے۔
لیکن اس بار یہ آنسو شرمندگی کے نہیں، کسی اور ہی جذبے کے تھے۔ کیا تم مجھے اس خوف سے نکال سکتی ہو زینیا؟ سلطان نے حورین کو ایک بازو میں سنبھالتے ہوئے اپنا دوسرا بازو زینیا کے سامنے پھیلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ہٹلر نہیں، بلکہ ایک ایسا مرد کھڑا تھا جو اپنی پوری کائنات ایک لڑکی کے قدموں میں رکھ رہا تھا۔ کیا تم صرف ایک آیا بن کر نہیں، بلکہ میری بیٹی کی سگی ماں اور اس تھکے ہوئے ہارے ہوئے سلطان کی شریک حیات بن کر اس حویلی کی کھڑکیاں ہمیشہ کے لیے کھول سکتی ہو؟ کیا تم مجھ پر، میرے اس پاگل پن پر، میری اس ٹوٹی ہوئی زندگی پر اعتبار کر کے میرا نکاح قبول کرو گی؟ زینیا کے دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی۔ اسے سلطان کی ان گہری منتظر آنکھوں میں دکھا جن میں اب کوئی وہم نہیں تھا، صرف اور صرف سچائی اور محبت کی ایک شدید طلب تھی۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں وہ تحفظ تھا جس کی تلاش ہر عورت کو ہوتی ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں سلطان، میں نے تو تم سے زیادہ اس حویلی پر، میری بیٹی پر اور مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں سختی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں وہ شدت تھی جو زینیا کو کبھی دور نہیں جانے دے گی۔ بولو زینیا، کیا تم اس جابر اور نفسیاتی سلطان کو ایک عام اور محبت کرنے والا انسان بناؤ گی؟ زینیا نے اپنے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے پوری رضامندی اور بھرپور جذبات کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلطان کے چہرے پر برسوں بعد ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زینیا کا ہاتھ چوما اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے حویلی کے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس رات حویلی کی وہ بند کھڑکیاں ہمیشہ کے لیے کھل گئی تھیں۔ باہر کی تازہ ہوا اور چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب اس حویلی میں کوئی خوف، کوئی قید نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی، ایک نئے اعتماد اور ایک انتہائی خوبصورت اور بول محبت کی شروعات ہو چکی تھی۔ چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔